جی جڑی ہے نا جی یہ باپ نہ بڑی سلام دا سی۔ اب وہ اس نسبت کی وجہ سے ادب کرتا ہے، نہیں یار ان لوگوں کا نا ہمارے اوپر کوئی احسان ہے تو ہم اس لیے اس کی بعد والی نسل سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نسبت، کسی کی وجہ سے کوئی کام ہونا۔ تو اللہ پاک نے اس مقدس شہر کا نام خود رکھا مدینہ۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا طیبۃ یعنی المدینہ، اور پہلا نام ہے طابہ تو دوسرا کیا ہے طیبہ، فرمایا اس شہر کا نام طیبہ ہے۔ اچھا کیوں؟ وَإِنَّهَا تُنْفِي الْخَبَثَ، یہ گندگی اور پلیتی کو الگ کر دیتا ہے، یعنی شہر دے اندر ہی اللہ پاک اتنی خصوصیت رکھ دیتی، یہ شہر گندگی اور پلیتی دور کر دیتا ہے۔ بندے کے من کی پلیتی ہو تو بار بار جانا چاہیے وہاں۔ ہم بندے کراتے ہیں جی بار بار ویکسینیشن کروا لو جی فلان چیز کی، وہ ٹی بی کی لوگ ویکسینیشن کرواتے ہیں، فلاں مسئلے کی کرواتے ہیں، یہ تو کم سے کم سال بعد بندے کو توفیق ملے وہ یہ ویکسینیشن کروانی چاہیے، وہ پاک ہو جاتا ہے بندہ، اللہ گندگی دور کر دیتا ہے، من کی طہارت دے دیتا ہے، ذہن کی خرابی دور ہو جاتی، اندر کا حبس ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ شہر ہی ایسا ہے۔ اچھا وہاں جا کے عبادت کرنا وہ الگ ہے، وہاں جا کے دعائیں کرنا وہ الگ ہے، وہاں جا کے اللہ کو منانا وہ الگ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهَا تُنْفِي الْخَبَثَ، یہ گندگی اور پلیتی کو الگ کر دیتا ہے، جدا جدا کر دیتا ہے، ممیز کر دیتا ہے، یہ تمیز کر دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، جدا جدا کر دیتا ہے۔ سونا وکھرا ہو جانا تو محل وکھری ہو جاتی۔ یہ شہر کے اندر خصوصیت یہ ہے۔ وہ اتنے لاندے نا اگ، سنیارا لاندا سونے نو پاندا پٹھی وچ تے خالص سونا الگ ہو جاتا، جیڑی مکسنگ ہوندی وہ الگ ہو جاتی۔ پر مدینہ کمال ہے وے مومن اتنے آمدا ہے تے پلیدیاں مدینہ شریف دور کر کے رکھ دینا بندے دی۔ اور آگے اسی حدیث، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، اسی حدیث پاک میں فرمایا کما تنفی النار حبس الفضہ، جس طرح آگ چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے، جو مدینہ منورہ ہے یہ بندہ ہے مومن کے اندر منافقت کی میل کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کی میل کو دور کر دیتا ہے، خالص مومن رہ جاتا ہے۔ سنیارا چاندی کو آگ میں ڈالتا ہے کہ خالص خالص رہ جائے۔ بندہ جب مدینہ منورہ کی گود میں چلا جاتا ہے، اس مقدس شہر میں آ جاتا ہے، اس شہر کا خالی کمال ہی یہ ہے وہ شہر بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سرکار جب آئے تو پھر اس کا نام مدینۃ النبی، مدینہ عربی شہر کو کہتے ہیں، مدینہ عربی میں شہر کو نبی دا شہر، حالانکہ پہلے بھی تو نام ہے اس کے، طیبہ بھی نام ہے، طابہ بھی نام ہے، اور یہ نام بھی بڑا مشہور ہو گیا مدینۃ الرسول، مدینۃ النبی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ سرکار فرمائے ان الایمان لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، فرمایا قیامت کے دن ایمان ساری دنیا سے سمٹ کے مدینہ میں آ جائے گا۔ جہاں جہاں بھی روئے زمین میں ایمان ہے، ایمان والے ہیں، ہر چیز کلوز ہو کے سمٹ کے مدینہ منورہ کی طرف آ جائے گی۔ آگے مثال بھی دے دی، فرمایا جیسے سانپ سمٹ کر اپنی بل میں آ جاتا ہے، سانپ نو ڈر لگے نا جی منو کے مارنا کسی نے، وہ بھج کے اپنی کھڈ وال جاتا ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لوں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب قرب قیامت کے معاملات پوری دنیا سے ایمان اسلام سمٹ کے، جہاں کی وہ اصل ہے، اسلام کو جتنی بھی عزتیں اور فضیلتیں ملی مکہ مکرمہ میں شروعات ہوئی تھیں، لیکن جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا وہ تو مدینہ شریف میں آ کے ہوا۔ سرکار تقریباً کوئی 13 سال کا عرصہ مکہ مکرمہ رہے، وہاں 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا، 13 سالوں میں 100 بندہ بھی مسلمان نہیں ہوا۔ یہاں سرکار پورے 10 سال تقریباً رہے،
تو ایک ایک دن میں کئی 100 بندے آ کے کلمہ پڑھتے تھے. یہ تربیت بن گئی. تو شروعات بھی خاص یہاں سے ہوئی اور فرمایا کہ ایمان سارے کا سارا سمٹ کے وہ مدینہ میں آ جائے گا. تو یہ ہر لمحے بندے کا دل جیسے دھڑکتا ہے، ہر دھڑکن میں مدینہ شریف اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے اور اس کا پیار ہونا چاہیے. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیں. یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے 3355. خلاصہ اس کا سنا دیتا ہوں. عبداللہ جابر بن عبداللہ اس کو روایت کرتے ہیں. ایک جنگلی بندہ آیا، دیہاتی بندہ آیا. اصل اس میں حدیث پاک کے دوران کافی ساری چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا، لیکن یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ جس بندے کے بارے میں یہ روایت ہے کیا وہ ایمان پہ رہے یا منافقت پہ رہے. اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ اس روایت کو بیان کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور آپ بھی اپنے ذہن میں نقشہ اسی طرح کا بنائیں. جب تک کسی بندے کے بارے میں کفر واضح نہ ہو جائے تو پتلی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ کفر اور ایمان اتنا سوکھا کام نہیں ہے کہ ویسے ہی فتویٰ کفر کا اور چھوٹی چھوٹی بات پہ کفر کی بات ذرا ڈاڈی ہے، لیکن اس ڈاڈی بات کے بارے میں بھی احتیاط ضروری ہے. اچھا، ایک بندہ دیہات کا آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی مدینہ منورہ میں. ڈاڈا بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، شدید بخار چڑھ گیا. سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا جی بیعت واپس لے لو. سرکار آخیا نا واپس نہیں لینی. بھائی اللہ دے بندے، سانوں کوئی بندہ آ کے آکھے نا سرکار دا انداز تبلیغ دا ویکھو، اے میرے نال جہاں تسی نیکی دا وعدہ لیا سی نا جی، تسی کیا سی نمازاں بیعت ہی ہے نا جی، نمازاں پڑھنا میں نہیں جی پڑھنیاں. اسی کہنا نہیں پڑھتا تو نہ پڑھ، اپنے میرے سر تے کہڑا آسان چاڑنا پہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آیا، کہ میں نہیں جی بیعت کرنی تہاڈی، میں واپس کرنا. سرکار آکھیا نا بیعت واپس نہیں ہونی، وہ کہ واپس لو، پر میں نا واپس نہیں لینی. وہ پھر بندہ چلا گیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ کہنے لگا جی میں جون دی بیعت کیتی بخار ہی نہیں ٹوٹتا پیا، اے بیعت واپس لو اپنی. سرکار فرمایا نا واپس نہیں لینی. سانوں ایک باری کوئی بندہ گل لگ جس کہنا جا اپنا کام کرنا ہی تو نہ صحیح، ساڈے والوں مسلمان ہونا ہے وہ نہیں ہوتا نہ ہو، تو اپنی کورے پینا میں اپنی کورے پینا، میں تیرا کیا جواب دینا. سرکار نے نہیں سی فرمایا. سرکار فرمایا نا تیرا بھلا ہے یہ وچ، تیری کامیابی ہے یہ، تو تے نہیں جانتا میں تے جاننا. بھی جڑا تو ایک باری میرے ہاتھے بیعت کر کے مسلمان ہو گیا، میں تے نہیں توڑنا چاہتا، ایتھے رہن دے تو. وہ بندہ پھر ٹر گیا. پھر تیجی باری آیا کہ میں بیعت توڑنی تہاڈی، مینوں بیعت نہیں چاہیے. اے جدوں دا کلمہ پڑھیا جدوں دا شہر وچ آیا تے بخار ہی بخار، تے بخار ہی نہیں ٹوٹتا پیا. تیسری بار آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کوئی نہیں واپس کرنی بیعت، تو بیعت کر لی ہے نا ٹھیک ہے، اینوں قائم رہن دے، چنگا رہیں دا، فائدے والا رہیں دا. وہ بندہ چھڈ کے مدینہ شریف جو ٹر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو جملے بولے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما المدینۃ کالکیری تنفی خبثھا وینسع طیبھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ تو بس بھٹی کی طرح ہے، پٹھی، آگ والی پٹھی، یہ تو بھٹی کی طرح ہے، میل کچیل اور گندگی کو الگ کر دیتا ہے اور پاک چیز کو خالص اور ممیز کر دیتا ہے، گندگی کو الگ کر دیتا ہے، پاکیزگی کو الگ کر دیتا ہے. اب اس طرح کی روایات کو پیش نظر آ کے ہم کسی، اچھا یہ عظیم لوگ تھے، اگر تو یہ صحابی تھے پھر تو صحابی ہیں، ہم اس بات کے اوپر بھی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یار یہ بندہ جس کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیعت تیری واپس، وہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں میں واپس بیعت کر رہا ہوں، بیعت واپس کر رہا ہوں، اور سرکار نے جاتے بھی کہہ دیا. یہ بندہ چلا گیا نا مدینہ، کسی منافق بندے کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتا، میل چیل ہر قسم کی 2 نمبری مدینہ منورہ باہر کر کے پھینک دیتا ہے. یہ بھٹی کی مانند ہے، خالص کھرا الگ کر دیتا ہے اور کھوٹا الگ کر دیتا ہے. اس کے باوجود بھی جب کفر واضح نہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندہ منافق تھا. اب کیا کریں؟ اب کریں یہ خاموشی اختیار کر دیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے کے معاملے نہیں جڑنے چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں
سرکار نے فرمایا مدینہ منورہ کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی۔ اللہ رب العزت نے سرکار کو یہ سعادت اور یہ برکت اور یہ عظمت عطا فرمائی کہ یہ جو سرزمین مدینہ کی جگہ ہے، اس کا اردا گرد ہے، ماحول ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے، سرکار فرمایا اللہ پاک نے میری زبان پر اس کو حرم بنا دیا ہے۔ یہ زمین بھی حرم کی زمین ٹھہرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو حارثہ کے پاس آ کے، بنو حارثہ میرا خیال ہے کہ تم لوگ حرم سے باہر ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا، فرمایا نہیں بلکہ تم بھی حرم کے اندر ہی ہو۔ یہ کچھ فاصلے پہ قوم رہتی تھی، قبیلہ رہتا تھا، فرمایا نہیں تو آڈا بھی سارا ایریا حرم شریف دے اندر یہ مدینہ منورہ کا حرم ہے۔ اور یہ بھی مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا اگر میں مدینہ میں ہرنیاں چرتی دیکھی ہوں تو میں انہیں پریشان یا ہراساں نہیں کروں گا۔ مکہ مکرمہ کی حدود میں حرم ہے، وہاں پہ جانور کو مارنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا یہ میرا حرم ہے، یہاں کوئی آ کے جانور چرتا ہے، حالانکہ وہ جانور گناہ کے لیے کسی نے کرنا تھا، ہرن کا شکار کیوں لوگ کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ فرمایا میں اسے روکوں گا، میں کسی ہرن کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، کسی جانور کو پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ جس نبی کو اس حرم کے اندر جانوروں کا اتنا پاس ہے، اپنے غلاموں کا کتنا پاس ہو؟ اس در و دیوار کے اندر، اس حدود میں اگر کوئی مسلمان پہنچ جائے تو سرکار کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ سرکار فرمایا تھے جانور آ جائے نا مدینہ شریف، انہوں نہ کوئی مارے، انہوں کوئی پریشان نہ کرے، کیوں؟ میرے شہر میں آ گیا۔ تو اگر مسلمان وہاں پہ چلا جائے، سرکار کا غلام چلا جائے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے، اتنا لمبا سفر کر کے، چلو کوئی عمرہ بھی کرن جائے 3-4 لاکھ تک کدھرے نہیں، وہ پیسے بھی لگا کے گیا۔ اب سرکار کو اپنے اس امتی پر کتنا پیار آتا ہوگا۔ تو فرمایا اگر کوئی یہاں میں اپنے اس ماحول میں اگر کسی ہرن کو بھی دیکھوں تو میں اس کو پریشان نہیں ہونے دوں گا، ہراساں نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا اس کے دونوں حروں کے درمیان کا علاقہ حرم ہے۔ حروں یعنی اس والا بھی پہاڑ، اس والا بھی پہاڑ۔ مدینہ منورہ کا جو جغرافیائی علاقہ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، درمیان میں مقدس شہر ہے، تو ان کو حرہ عمومی طور پہ بولے جاتا ہے۔ فرمایا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو میں نے حرم بنا دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ عیر سے لے کے سور تک حرم ہے۔ لمٹ اس کی مقرر فرما دی، فلاں مقام سے مقام کا نام ہے عیر اور سور۔ فرمایا یہاں سے لے کے وہاں تک یہ حرم ہے۔ جس نے اس میں کسی قسم کی بے دینی کا ارتکاب کیا، کوئی ایسا کام کیا جو دین سے ہٹ کے ہو، میرے اس مقدس شہر کے اندر کوئی بھی ایسا کام جو دین سے ہٹ کے ہو، فرمایا اس پر فرشتوں کی، اللہ پاک کی، سب لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی فرض قبول نہیں کرے گا، کوئی نفل قبول نہیں کرے گا جو میرے شہر مدینہ کے اندر آ کے بگاڑ ڈالنا چاہے گا۔ یہ اس مقدس شہر کی نیت، وہ عبادت جتنی بھی کر لے، وہ جتنی بھی ریاضت کر لے، فرمایا جب میرے مقدس شہر کے اندر آ کے اس نے کوئی بے روی کا کام کرنا ہے، کوئی دین کے کام کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، میرے طریقے اور میری سنت کو چھوڑ دینا ہے، کوئی اور ہی کام نکال دینا ہے، تو فرمایا پھر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، ساری دنیا والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اس کی باتیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ اس شہر کی عظمت ہے۔ مدینہ شریف میں جانا بڑے اعزاز کا کام ہے، لیکن وہاں ادب سے رہنا یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج ہمارے نوجوان نہیں جان چھوڑتے ٹک ٹاک کی، وہاں جا کے بھی وہ ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں جا کے بھی فیس بک وہ چلتی رہتی ہے ان کی۔ اللہ کے بندو، اگر اس شہر کی عظمت بڑی ہے، اور وہاں تو اعلیٰ حضرت فرمایا تھا یہ سر کی جا ہے، یہ تو سر رکھنے کی جگہ ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو قدم رکھ کے نہیں چلنا چاہیے، یہ تو اتنی اعلیٰ جگہ ہے، یہاں سر رکھ کے چلنا چاہیے، اتنی عظیم جگہ ہے۔ تو وہاں پہ تو بڑا مشکل ہے، اتنا آسان کوئی نہیں مدینہ شریف میں رہنا، تو وہاں ادب کی ساری حدیں پیش نظر رکھنا ہوگی، وہاں ہر قسم کا اپنے آپ کو باؤنڈ رکھنا ہوگا کہ یار یہاں سے غلطی نہ ہو جائے، یہاں سے خطا نہ ہو جائے۔ وہاں دنیا ون کی ہے،
اور طرح طرح کا حسن وہاں ہے، پوری دنیا کا حسن اکٹھا ہو کے وہاں آ جاتا ہے، اور وہاں انسان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا یہ ضروری اور ہو جاتا ہے، یار شہر نبی کے اندر بھی آ کے میں یہ معاملہ کروں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی میں خطا کروں، اور سرکار کے پاک در کے آ کے بھی میں نمازیں چھوڑتا رہوں۔ ہاں جی نماز نہیں پڑھی، وہ میں جی غار ہیرا تے گیا سی، میں حضرت میرے حمزہ دے مزار تے گیا سی، نماز رہ گئی ہے، وہ کیڑیاں نمازاں تیریاں اللہ دے بندیاں، وہ زیارتاں نال ضروری آ کہ تیری نماز نہ چھڈینی، ساری زندگی سرکار تے نماز تے درس دیندے رہے، ضرور زیارتیں کریں، ضرور پاک جگہوں پہ جائیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے گھر سے نکلے حاجی صاحب نے ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے وقت گزار دیا، نماز کوئی نہ پڑھی، جہاز کے اندر نماز کی جگہ ہے، جہاز کے اندر نماز معاف کوئی نہیں ہے، حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں پڑھی، جی ایئرپورٹ کے اوپر ہمارا سامان پھنس گیا تھا، ہم سامان کے پیچھے لگے رہے، نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ انہوں نے کی جا کے منہ مہائیں گا اللہ دے بندیا، کم از کم اپنے معاملات ٹھیک کر کے تو جائیں، وہ جن دنوں میں ہم نے جانا ہے ان دنوں میں تو ہم سے کوئی کمی نہ رہ جائے، ہم سے کوئی خطا نہ رہ جائے۔ سرکار فرمایا اوتھے جا کے کسی نے کوئی غلطی کیتی نا جی، اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت تے پوری دنیا دی لعنت، تے قیامت والے دن فرض بھی قبول نہیں جی ہونے تے نفل بھی قبول نہیں جی ہونے۔ ابو سعید خدری کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ مدینہ سے کہیں چلے جانے کا مشورہ طلب کیا، اور ان سے وہاں کی مہنگائی اور اپنے بال بچوں کی کثرت کی شکایت کی کہ بال بچے زیادہ نے، اتھے مدینہ شریف وچ مہنگائی ہے تے منو مشورہ دیو میں کسی اور جگہ تے چل جاؤں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، صحابی رسول سے مشورہ لیا اور ان سے عرض کیا میں مدینہ کی بھوک اور تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا، مہنگائی زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے تے بیلنس نہیں ہوتا، بھوک جیڑی ہے بڑی لگتی، روٹی نہیں لبھی، مشکل ہے تے میرے کو صبر نہیں ہوتا، منو مشورہ دیو میں چھڈ کے کوئی اور شاہ ٹر جاؤں۔ پھر انہوں نے مشورہ دینے والوں نے کیا کمال بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کوئی انسان یہاں کی تکلیف پر صبر کرتے ہوئے نہیں مرتا، یعنی یہ ایک گفتگو کا انداز ہے، سادہ لفظوں میں اگر کوئی بندہ یہاں مدینہ منورہ کی تکلیف برداشت کرتا رہا یہاں تک کہ مر گیا، اوکھا ہو کے مر گیا، فرمایا قیامت کے دن وہ مسلمان ہو، فرمایا میں باؤں پھاڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ سرکار فرمایا اگر وہ بندہ مدینہ یہاں کی تکلیف، فرمایا تو جان دیاں گلاں کرنا اللہ دے بندیا، تو کہنا اتنے بھوک برداشت نہیں ہوندی، تکلیف برداشت نہیں ہوندی، فرمایا اتنے ہی رہ اللہ دے بندیا، تکلیفاں برداشت کر، جے تو مر بھی گیا نا تکلیفاں سہندیاں سرکار فرماندے ہیں باؤں پھاڑ کے جنت لے جاؤں گا، اور تینوں کی چاہیے؟ یہ مقدس شہر کی عظمت، یہ اس مقدس شہر کی فضیلت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائی اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، اے اللہ جتنی مکہ میں تو نے برکت رکھی، یا اللہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں فرمائی مدینہ میں بھی اتنی برکت رکھ دے۔ یہ دعا کی نا سرکار نے تو فوراً ہی بول پڑے یا اللہ مکہ سے بڑھ کے مدینہ میں برکت رکھ دے۔ یہ ایک دعا کے اندر دو باتیں، پہلے سرکار دعا فرمائی یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے یا اللہ اتنی مدینہ پاک کے اندر رکھ دے، اور پھر اسی دعا میں فرمایا یا اللہ مکہ سے بڑھ کے یہاں مدینہ منورہ میں برکت رکھ۔ حضرت عمر ایسے تو نہیں کہتے تھے، وہ دعا مانگا کرتے یا اللہ مراں تے مدینہ شریف دے اندر ہی مراں۔ وہ جب بھی آگے پیچھے جاتے تو یہ اور زیادہ دعا کرتے کہ یا اللہ مرنا نصیب ہو تو اس مقدس شہر کے اندر ہی موت آئے، آگے پیچھے جاتا رہتا ہوں، حکومت کے کام ہوتے ہیں، جنگوں کے معاملات ہوتے ہیں، میدان جنگ میں مرنا بھی کوئی چھوٹا عزت اور اعزاز کا معاملہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کی باقاعدہ دعا ہوتی تھی یا اللہ مروں تو اس مقدس شہر کے اندر مر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مدینہ کے راستوں پر فرشتے ہیں، نہ اس میں طاعون آ سکتا ہے نہ اس میں دجال آ سکتا ہے۔ فرمایا وڈیاں وڈیاں بیماریاں اس مدینے دے مقدس شہر کوئی نہیں آ سکتیاں، قیامت والے دن دجال ہر جگہ تے جائے گا،
اور اتھے جا کے ہر انسان نو ہر چیز نو تیش نیش کر دے گا، وہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا مقدس شہر دے اندر۔ یہ دروازے دے اوپر فرشتے بیٹھے ہون گے، وہ منہ دوجی طرف کر دیں گے، شہر دے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ پر دجال کا روب نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے بیٹھے ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث پاک، نہیں شامل ہو سکتا۔ اور یہ ترمذی کے اندر ہے، علماء البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، فرمایا جو مدینہ میں مر سکتا ہے اسے چاہیے مدینہ کے اندر ہی مرے۔ جو مر سکتا ہے نا، جو وہاں رہ سکتا ہے، اس کو پتہ ہے میں وہاں رہوں گا تو ظاہر ہے موت تو آنی ہے، فرمایا جو مدینہ میں مر سکتا ہے اسے مدینہ ہی مرنا چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا کیونکہ جو یہاں مرے گا اس کے حق میں قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس بندے نے میری قبر کی زیارت کر لی اللہ پاک اس کے اوپر میری شفاعت کو لازم کر دے گی۔ اور یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں مقدر فرما۔ حضرت عمر کی دعا ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلدی رسولک، کہ یا اللہ پاک مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر، اور وہ شہادت کس مقام پہ ہو؟ وہ شہر مدینہ کے اندر ہو، شہادت بھی ہو اور شہر مدینہ بھی ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی دھوکہ کرے گا، فریب کرے گا، وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، نام و نشان نہیں رہتا۔ فرم اہل مدینہ کے ساتھ دھوکہ نہ کرنا، اہل مدینہ کے ساتھ فراڈ نہ کرنا، وہ میرے شہر والے ہیں۔ فرمایا کوئی بندہ دھوکہ نہ کرے، وہ جو ساڈے نال کرتے نے، وہ جو کامے دا نام لا کے دیندے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندے او دا گناہ او دے سر، او دا معاملہ او جانے، سانو حکم کی یہ سرکار فرمایا نا تسی اتنا دھوکہ کرو، تسی اتنا فراڈ کرو، تسی اتنا زیادتیاں کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت مدینہ کے دونوں کناروں کے درمیانی کھجوروں کے باغوں میں سے 7 کھجوریں کھا لے، وہ شام تک زہر سے محفوظ رہے گا، زہر انہوں اثر نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی برکت ہے، یہ خاص کر دیا مدینہ منورہ کی کھجور بھی اور اس پاک شہر کی، جن کے پھلوں کے اندر اتنی شفا ہے، زہر نہیں پہنچن دیں دیا۔ فرمایا اللہ پاک ان کو زہر سے بچا لے گا۔ صحابہ اکرام ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی اخیر درجے کی محبت تھی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینہ واپس ہوتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی، اونچے اونچے علاقے، اونچے اونچے پہاڑ مدینہ منورہ دے دوروں نظر آمدے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز کر دیندے اٹھنی۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ سرکار جمپ لگا کے نیچے آتے اور تیز دوڑ کے جلدی جلدی سرکار مدینہ شریف پہنچتے، فرماتے مدینہ نظر آ رہا۔ اس شہر سے سرکار کو اتنی محبت۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے، دونوں بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، کہ سرکار اس جانور کو تیز کرتے، اور صحابہ نے لکھا یہ تیز کرنا شہر مدینہ کی محبت کی وجہ سے تھا۔ جس شہر سے سرکار محبت کریں اور ان کا غلام اس شہر سے محبت نہ کرے تو یہ کیسا غلام؟ تو ضرور دل کے اندر شہر مدینہ کی محبت ہونی چاہیے، اسی کے اندر کامیابی ہے اور اسی کے اندر بہتری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ ہیں اب، روئے زمین کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اس پوری دنیا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس جگہ سے افضل ہو۔ پورے حدود حرم کی بات نہیں ہو رہی اور پوری حدود مدینہ منورہ کی بات نہیں ہو رہی، اوورآل اگر ہم فضیلتوں کو دیکھیں تو وہ فضیلت شہر مکہ کو حاصل ہے، لیکن جس کا جزوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں وہ جگہ جہاں اب سرکار کی قبر انور ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا یہ عرش معلیٰ سے عرش اعظم سے بھی افضل ہے، جس جگہ سرکار کا جسم مبارک ہے۔ تو پوری دنیا کائنات میں سرکار نے فرمایا میرے ممبر سے لے کے میرے گھر تک کی جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔
جسے ہم ریاض الجنہ کہتے، فرمایا یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کی ایک چھوٹی سی کالونی ہے، یہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ جلوہ فرما ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، جہاں پہ سرکار کا جسم مبارک ہے، وہ حصہ روئے زمین کی ہر چیز سے افضل ہے۔ کعبہ شریف جو ہے اس کو ہم اللہ کا گھر جو کہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ اللہ وہاں آ کے رہتا ہے۔ اللہ کی ذات اللامکان ذات ہے، وہ تو مالک کی ذات ایسی ذات ہے کہ انسان کی عقل اور شعور میں نہیں آ سکتی۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ رہنے سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے منزہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہاں اگر یہ کوئی جہت نکل آتی اللہ رب العزت کی ذات والی بلا تمثیل، تو وہی جگہ سب سے افضل ہونی تھی، لیکن کیونکہ اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے، اس لیے پوری روئے زمین میں اگر کی افضل جگہ ہے تو وہ جگہ ہے جہاں سرکار کا مبارک جسم لگا ہوا ہے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے جائیں گے تو پوری روئے زمین میں وہ جگہ سب سے افضل ہو جائے گی جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہوگا، سرکار جہاں رہتے ہوں گے وہ جگہ افضل ہوتی جائے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شہر مدینہ کا ضرور پیار ہونا چاہیے اور یہ آرزو تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ بار بار اس عظیم گھر کی اور عظیم شہر کی زیارت کروائے۔ آمین۔